حي على الفلاح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباءنا فإننا لفي شق مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما رب علما وفاء. رب زدنا علما وحلما ألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر سے ہم اس مبارک نسبت سے جڑے ہیں۔ اس پہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج میرا درس سورہ ہود کے رکوع نمبر 6 پہ مشتمل ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ اس رکوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ آپ تمام جمیع ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ مصحف کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں، اور اگر ترجمے والا مصحف ہے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس سے آپ کی توجہ بھی بنی رہے گی اور درس قرآن پاک کا مقصد جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ میں آج کی اس درس کا باضابطہ کی شروعات کرتا ہوں۔ دیکھیں،
سورہ ہود کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دعوت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور دعوت کی وہ جو اصول آپ کے گوش گزار کیے گئے، اور ساتھ میں چونکہ اس سورہ کے اندر ان قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے جنہوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا، تو ایک بہت ہی بھاری سورہ ہے یہ. اور اکثر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس سورہ ہود اور اس جیسی سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. آج جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام، جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا، اور وقت کے نبی کے انکار کا کیا انجام ہوا کرتا ہے. آئیے براہ راست دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد مبارک فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے ان کا بھائی صالح بھیجا. قال، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں تمہارے لیے اس کے سوا معبود. ہوا انشأکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، واستعمرکم، اور تمہیں آباد کیا، فیہا، اس میں، فاستغفروہ، پس تم اس سے بخشش چاہو، ثم توبوا الیہ، اور اس سے توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب نزدیک ہے اور قبول کرنے والا ہے. آئیے مختصر تشریح اس کی ملاحظہ فرماتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس کا سورہ آراف رکو نمبر 10، آپ اس کا اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس کا تذکرہ آیا ہے ان ڈیٹیل. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے. دیکھیے، یہاں پہ دو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس دعوے کی کہ جو پہلے فقرے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں. دیکھیے یہاں پہ طرز استدلال کس طرح کا ہے، کس طرح سے ان کے ذہن نشین یہ بات کی گئی. انہیں بتایا گیا کہ دیکھو، تمہیں اس دنیا کے اندر کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی عدم سے تمہیں وجود بخشا. تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے کہیں یونیورس میں. He actually gave you some existence. He gave you existence. You were not existing anywhere in the universe. سب سے پہلے تو آپ ایگزسٹنس دیا، اور اس کے بعد نہ کو ایگزسٹنس فراہم کیا بلکہ آپ کو، تو جو ہستی آپ کو ایگزسٹنس پرووائڈ کر رہی ہے، جس نے آپ کو اس دنیا میں بسایا ہے، اسی کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہ چیز انہیں بتائی گئی کہ آپ کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، چونکہ اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اسی نے آپ کو اس دنیا کے اندر بسایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب تک جو تم دوسروں کی بندگی و پرستش کرتے رہے ہو، اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسکنسیپشن رہی ہے ہمیشہ سے لوگوں میں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے وسیلے اور ذرائع جو ہے ان کی ہمیں حاجت ہوتی ہے. وہ اس اپنا جو یہ لاجک کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں اگر کسی بادشاہ تک رسائی حاصل کرنی ہو تو اس کے جو چیلے چاٹے ہوتے ہیں، جو اس کے مقربین ہوتے ہیں، جو اس کے وزیر ہوتے ہیں، ان تک رسائی آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، تب جب جا کے آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ بادشاہ تک پہنچ سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو دنیاوی بادشاہ ہے، ان کا
ان کی وہ دنیاوی بادشاہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا مالک ہے، اور آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سورہ البقرہ کو بھی بغور آپ نے مطالعہ کیا ہوگا سورہ البقرہ کا، تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں سیام کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جس میں روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. واحد مقام ہے قرآن پاک میں جہاں یکجا جو ہے روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو یہاں پہ بھی اہل ایمان کو اور تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی حاجتیں کسی کے سامنے رکھنی ہے، تو اگر آپ کو اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، تو آپ کو کسی وسیلے کی اور کسی ذریعے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ براہ راست اپنی جو حاجتیں ہیں، اپنی جو ضرورتیں ہیں آپ کی، ان کے لیے آپ ڈائریکٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو ہمیشہ سے تاریخ انسانی میں رہی ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، کہ جیسے دنیاوی بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں مقربین سے اپنی ساز باز رکھنی پڑتی ہے. اور اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یعنی جو مذہبی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو یہ پریسٹ قسم کے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کی بخشش جو ہے وہ ہم ہی کروا سکتے ہیں. آپ کی جو دوسری حاجتیں ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ اپنا کانٹیکٹ رکھو گے، جبھی جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اکثر ان لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے لوگوں کو. تو اس چیز کا یہاں پہ دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ رد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قریب ہے، وہ سننے والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو اس لیے آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قالو، وہ قوم کے لوگ بولے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، بے تحقیق ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی، قبل حاضہ، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد نے کی، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، اور ہم تو بے شک اس میں شک میں ہیں جو تو ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، الیہ مریب، اور اس میں ہمیں قوی شبہ ہے. دیکھیے، اصل میں وہ جو قوم سمود تھی، وہ اپنے یعنی جو نبی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں. دیکھیے، وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حالانکہ 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا کی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی ان کی سیاست، ان کی متانت، سنجیدگی، ان کی ذکاوت اور چیزیں جو ہیں انسانی جوہر جو ایک انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ تمام و کمال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھی. تو ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی کہ آپ اپنی قوم کو بہت ڈیولپمنٹ کروائیں گے. گویا ان کی ڈیولپمنٹ سے مراد مٹیریلسٹک انٹرسٹ تھے ان کے. یعنی ہم نے آپ سے بڑی امیدیں لگائی تھی کہ آپ جو ہیں ہمیں دوسری قوموں کے مقابلے میں مادی جو طور پہ جو ہے ہمیں کافی ترقی کروائیں گے. لیکن یہ کیا، آپ نے توحید اور آخرت کا راگ چھیڑ دیا، آپ نے تو اپنی ساری صلاحیتیں ہی ضائع کر دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، تو وہاں کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ایک بہت بڑے تاجر بنیں گے اور اس طرح سے ہماری تجارت جو ہے وہ چہار سو جو ہے وہ پھیل جائے گی، اور اس طرح سے یہ ہمارے لیے ذریعہ بنیں گے مادی ترقی کا. تو یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو قوم کے لوگ تھے وہ یہ فرما رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی، آپ ہماری مرکز امید تھے، یو آر دا سینٹر آف ہوپ. لیکن وہ فرماتے ہیں قبل حاضہ، اس سے قبل یعنی اس سے پہلے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، اس سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. اب وہ فرما رہے ہیں ان سے
तन्हाना, क्या तू हमें मना करता है, अन नअबुदा, कि हम परस्तिश करें, मा याबुदु आबाना, जिसकी परस्तिश हमारे जो आबा व अजदाद थी। और इस चीज में उन्हें बड़ा शक था। देखिए असल में यहाँ पे दो चीजें बयान की गई हैं। यहाँ पे जो अहले ईमान होते हैं उनकी दलील क्या होती है, और उनका तर्ज इस्तदलाल क्या होता है, और जो अहले कुफ्र होते हैं उनका तर्ज इस्तदलाल क्या होता है। गोया जो अहले ईमान होते हैं, अहले ईमान का तर्ज इस्तदलाल ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया और इस ज़मीन में बसाया। जबकि जो अहले कुफ्र है उनका तर्ज इस्तदलाल ये है, वो अपने बहुत सारे माबूदों की इबादत सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके जो आबा व अजदाद थे उन्होंने इबादत की थी, इसलिए वो भी उसको कॉपी कर रहे हैं। गोया अगर एक जगह किसी ने मक्खी मारी है तो उस जगह हमेशा के लिए मक्खी मारी जाए। गोया क्योंकि पहली बार वहां पे उस जगह मक्खी मारी गई थी। तो ये सईद मौदूदी साहब ने बड़े ही, आप कह सकते हैं कि बड़े बेहतरीन अंदाज में ये चीज़ हमारे सामने बयान की है तफहीमुल कुरान के अंदर, कि ये तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात नहीं ना है कि अगर एक जगह किसी ने मक्खी मारी है तो आप उस जगह हमेशा से सिर्फ इस वजह से मक्खी मारी जाए क्योंकि पहली बार वहां पे किसी ने मक्खी को मारा था। तो इनका तर्ज इस्तदलाल ये हुआ करता था, चूंकि हमारे आबा व अजदाद इबादत करते थे बहुत सारे उन माबूदों की, इसलिए हम भी करते हैं। जबकि अहले ईमान इस वजह से अल्लाह की इबादत करते हैं चूंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, और ना सिर्फ पैदा किया है बल्कि इस दुनिया के अंदर बसाया है। तो ये भी उसूली तौर पे ये चीज़ बयान की गई कि तर्ज इस्तदलाल क्या हुआ करता है अहले ईमान का और अहले कुफ्र का। अब यहाँ पे अल्लाह ताला, यहाँ पे वो कौम के लोग फरमा रहे हैं, तो जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको सख्त शुबा है, जिसने हमें खिलजान में डाल रखा है। तो ये खिलजान से क्या मुराद है? देखिए, ये जो दावत हक जब लोगों के सामने पेश की जाती है ना, तो ये आप कह सकते हैं कि दावत हक जब भी लोगों के सामने पेश की जाती है, और खास तौर पे अहले कुफ्र के सामने और जाहिलियत का जो आप कह सकते हैं कि जाहिलियत के सामने जब दावत हक को पेश किया जाता है तो ये इन पे मौत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी तरफ से वो इत्मीनान के अंदर वो मुब्तला होते हैं, यानी वो इत्मीनान की कैफियत उनके अंदर तारी होती है, वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की तकमील कर रहे होते हैं, उन्होंने किसी उसूल और किसी कानून की वो पासदारी नहीं कर रहे होते। लेकिन जब दावत हक उनके सामने पेश की जाती है तो उनकी ख्वाहिशात नफ्स पे पाबंदी लग जाती है। इसी तरह से उनके जो दूसरे उसूल व कवानीन की वो पासदारी नहीं करते जो कि लॉजिकल हैं, जिनकी पासदारी की जानी चाहिए, तो वो लोग फिर खिलजान के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। गोया जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी उनके सामने दावत हक पेश की तो ये चीज़ उनके लिए खिलजान का जरिया बनी। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ये दावत हक उन लोगों के सामने पेश की थी मक्का के अंदर, तो क्यों इस दावत को उन्होंने लब्बैक नहीं कहा था? क्योंकि उनकी ख्वाहिशत नफ्स पे जक पहुंचती थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनके जो मादी उनके कह सकते हैं जो उनके मतलब उनके जो मफाद थे, दुनियावी मफाद थे, उन पे जक पहुंचती थी। और भी दूसरी चीजें थी जो असूल व कवानीन की हैसियत रखती थी, लेकिन वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। तो यहाँ पे सलाम की कौम का भी यही रवैया था कि वो भी ये फरमा रहे थे की तरफ तो हमें बुला रहा है क्योंकि ये दावत हक है। अब हम सख्त किस्म के खिलजान के अंदर मुब्तला है। कौल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम, ए मेरी कौम, अरे आई तुम, क्या तुम देखते हो, इन कुन तो, अगर हूँ अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, रोशन दलील पे अपने रब की तरफ से, व आतानी, और मुझे अता किया गया हो उसकी तरफ से, रहमतन, रहमत, फमन यंसुरुनी, फिर कौन मेरी मदद करेगा, मिन अल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन असीतुहु, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूंगा, फमा तजीदूननी गैर तकसीर, बस तुम इजाफा नहीं कर रहे मेरे लिए सिवाय खसारे के। तो यहाँ पे दो टोक अंदाज में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से उन्हें कहा गया कि मैं तो बिल्कुल एक रोशन दलील पे हूँ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादरानी कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो। यानी अगर मैं अपनी बसीरत के खिलाफ और उस इल्म के खिलाफ जो अल्लाह ने मुझे दिया है, महज तुमको खुश करने के लिए गुमराही का तरीका इख्तियार करूं, तो यही नहीं कि खुदा की पकड़ से तुम मुझको बचा ना सकोगे, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा जुर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा।
اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا۔ آگے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو تذکرہ ہے وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال اونٹنی کا تذکرہ تو سمبولک طور پہ کیا گیا ہے، وہ اونٹنی بھی ہو سکتی تھی، وہ اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اصل میں یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ایک قوم کی گمراہی کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ایک قوم جب اپنی نبی کی مخالفت پہ اتر آتی ہے تو وہ کس قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف ہماری توجہ کو مبذول فرما رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، لکم آیتن یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی زمین سے کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اسے مت چھو برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ بس اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا جلد ایک عذاب کے اندر۔ یعنی انہیں بالکل دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی بیسیکلی اصل میں ان کی فرما برداری کا امتحان مطلوب تھا۔ یعنی انہیں بتایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی جو اونٹنی جو یہ ظاہر ہوئی ہے اس کے ساتھ تم چھیڑ خانی نہیں کرنا، اسے تم برائی کے ساتھ نہیں چھونا، لیکن وہ اپنے نبی کی نافرمانی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ اور آگے تذکرہ ہو رہا ہے فَأَكَرُوهَا تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹانگیں ہوتی ہیں، لور ہاف جو ہوتا ہے وہ اس اونٹنی کی انہوں نے کاٹ دی۔ فقال اس نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعوا برت لو، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم اپنے گھر میں، ثلاثۃ ایام بس 3 دن تم تمتع کر لو، 3 دن تم فائدہ اٹھا لو، 3 دن تم برت لو اپنے گھر کے اندر جو کچھ تمہیں کرنا ہے، اب 3 دن سے زیادہ تمہاری مہلت نہیں ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب اور یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ گویا یہ اب یہ فائنل وارننگ انہیں دی گئی کہ اب آپ کے عذاب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا پھر جب آیا ہمارا حکم، نجینا صالحا والذین آمنوا معه ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ اور ہم نے انہیں بچایا اس دن کے خسارے سے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب هو القوی العزیز وہ قوی ہے، وہ طاقت والا ہے اور عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ ڈومیننٹ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ جزیرہ نمائے سینا میں جو روایت مشہور ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے پہاڑ کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام نبی صالح ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی جگہ جناب کی جائے قیام تھی۔ تو اب جو ہے انہیں دو ٹوک فیصلہ سنایا گیا کہ یہاں پہ اس عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لی۔ دیکھیے یہاں پہ اصولی طور پہ یہ بات بھی ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا لیتا ہے، انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں انہیں سلیکٹیولی اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اگر پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئے لیکن ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی نافرمانی کے ساتھ مشروط ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ چنگاڑ نے، ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا، فاصبحوا تو انہوں نے صبح کی، فی دیارہم اپنے گھروں کے اندر، جاثمین اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ آیت دیکھیے کتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھریٹننگ آیت ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں اس دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہیں، تو ہمیں ان قوموں کے اندر اوپر جو عذاب نازل ہوا ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے وقت کے نبی کو جب انہوں نے نہیں مانا، آج ہم بھی دیکھیے اپنے اعمال پہ غور کریں، ہم بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ، جو ان کا منہج ہے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی تھا، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ زندگی کی طرف ہمیں بلایا، انہوں نے ہمیں جس
معاشرے کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا، جو معیشت ہمارے سامنے پیش کی، جو معاشرت ہمارے سامنے پیش کی، جو سماجیات کے تصورات ہمارے سامنے پیش کیے، جو سیاست کے تصورات ہمارے سامنے پیش کیے، کیا صحیح معنوں میں ہم آج ان پہ عمل پیرا ہے، یا ہم کہیں کمیونزم سے اپنی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کہیں سوشلزم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کہیں کیپٹلزم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس دل کے اندر یا تو خدا رہ سکتا ہے یا شیطان رہ سکتا ہے۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کا نورانی و پاکیزہ طریقہ اپنے اس دل کے اندر رکھنا ہے، یا شیطانی جو طریقے دنیا کے اندر رائج ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور آپ پکڑا رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آخری آیت اس رکوع کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، دیکھیے آپ اس عذاب کی نوعیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے گویا نہ بسے تھے فیہا یہاں، گویا وہاں پہ یہ وہ حالت ہو گئی اس بستی کی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی قوم بسی ہی نہیں کبھی۔ الا، یاد رکھو، ان ثمود، بے شک سمود، کفرو، منکر ہوئے، ربہم، اپنے رب کے، الا، یاد رکھو، بعدا لثمود، پھٹکار ہے سمود پر، یعنی دور پھینک دیے گئے سمود۔ تو بہرحال اس رکوع کے ذریعے سے ہمارے لیے جو تعلیمات ہمارے گوش گزار کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وقت کے نبی، ہمارے جو نبی ہیں، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، وگرنہ جو حالت قوم سمود کی ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جزوی طور پہ، اب کمپلیٹلی تو نہیں، کہیں پہ وہ عذاب آتا ہے پوری دنیا میں، لیکن جزوی طور پہ آج بھی عذاب آتے ہیں، کہیں پہ فلڈ آتا ہے، کہیں پہ زلزلہ آتا ہے۔ ہمارے یہیں پہ پڑوس میں مظفر آباد کے اندر 2005 میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، اور آن کی آن میں 75,000 لوگ جو ہے اس دار فانی سے چلے گئے تھے۔ تو کچھ چیزیں بالکل ان دا کلوز ویسینٹی ہم مشاہدہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنے اس وقت پھر ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قبل از وقت جو ہے اپنے اعمال کی تصحیح کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کے اس طریقے پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ترقی کی منازل طے کرنے کی توفیق بخشے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ